نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد شریف اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وسلم۔ سورۃ الزمر یہ بھی مکی صورت ہے۔ عقیدہ توحید اصل میں اس حدیث میں صورت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا عقیدہ رکھنا اصل میں ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، چنانچہ اس کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حکم دیا گیا کہ لوگوں کو کہ عبادت کرنی ہے تو خالص اللہ کی کریں، اس میں ملاوٹ نہ کریں، شرک نہ کریں۔ جیسے مشرکین کہتے تھے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، اپنے بتوں کی بھی کرتے ہیں، اللہ کی بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں ہے، عبادت میں ایسا نہیں ہو سکتا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا اس صورت میں اپنے قدرت ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہوئے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے اور بنتا ہے تو یہ تین تاریکیوں میں ہوتا ہے، فی ظلمات ثلاث۔ ظاہر میں تو ایک پردہ نظر آتا ہے کہ پیٹ میں ہے، لیکن یہ اصل میں 3 پردوں کے اندر ہے، اور یہ آج ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں ماں کے پیٹ کا پردہ بھی ہے، پھر اس کے بعد بچے دانی کا پردہ بھی ہے، پھر اس کے بعد اندر بچہ جس الگ سے ایک تھیلی میں ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے۔ تو یہ اس زمانے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اور آج یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یعنی معجزہ ہونا ہے کہ ایسی باتیں اللہ نے بتائی ہیں کہ جو آج 1400-1500 سال بعد صحیح ثابت ہو رہی ہیں، کوئی شک شبہ اس میں نہیں آیا۔ تو اس لیے اس میں توحید کا اثبات اور شرک کی نفی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بھی ذکر فرمائی ہے کہ مشرک کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس میں کئی لوگ شریک ہوں۔ جس غلام میں کئی مالک ہوں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کئی مالکوں کے بیچ میں ادھر ادھر ہوتا ہے، ایک مالک کچھ اور بولتا ہے، دوسرا کچھ اور بولتا ہے، وہ پھر سب مالکوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور سب تو راضی ہو نہیں سکتے، تو ایک نہ ایک تو ناراض ہوگا۔ اور موحد جو ہے، جو شخص توحید والا ہے، وہ ایسا ہے جیسے ایک شخص کا ایک غلام ہے، وہی اس کو حکم دیتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے۔ اسی طرح مشرک بھی ہوتا ہے، یہ کئی بتوں کو اور کئی خداؤں کو خوش کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، اور خوش ایک بھی نہیں ہوتا۔ اور جو توحید کا آدمی ایک اللہ کو ماننے والا، وہ اس کے سامنے ایک اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بات مانو، اور اسی کے دین پر چلو، بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے بہرحال اس میں فرمایا کہ فرق ہے، اور توحید والا شخص جو ہے وہ فائدے میں ہے، کیونکہ اس کا کام آسان ہے، مشرک کا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور جب ایک سامنے ہو، ایک کی خدمت، تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اس میں کہ قرآن کریم اور دنیا کے سارے انسانوں کو قرآن کریم 2 جگہ تقسیم کرتا ہے، کہ ایک کافر ہیں اور ایک جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور دوسری طرف جو ہے فرمایا کہ انبیاء کرام اور ان کی اتباع کرنے والے۔ تو یہ قرآن کریم میں یہی تفصیل ہے، اور حقیقت میں بھی یہی ہے۔ دنیا میں وہ تیسرے لوگ نہیں ہوتے، یا تو کوئی مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت، اور اللہ نے اپنا فضل اور احسان بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خطا کاروں کو، مجرموں کو، اور جو اللہ کے نافرمان ہے، اس کے لیے اللہ نے رحمت کا، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ مرتے دم تک، جب تک انسان نزع کی حالت میں مبتلا نہیں ہے، اس سے پہلے تک وہ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ کافر مشرک بھی معافی مانگ سکتا ہے، اور وہ اپنی باتوں سے توبہ کر کے مسلمان ہو سکتا ہے۔ لیکن جب نزع کی حالت شروع ہو گئی اور موت کے آثار ظاہر ہوئے، اور آخرت کے معاملات سامنے آ گئے، فرشتے دیکھ لیے، آخرت دیکھ لی، اور اللہ کا جو ہے عذاب دیکھ لیا، یا جو بھی اس کے سامنے جب سب کچھ آ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایک تو فرمایا اس سے پہلے آپ کو توبہ کرنا ہے تو اس سے پہلے کر لو۔ پھر فرمایا قیامت کا منظر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا ہوگا دنیا میں نا، یہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، ان پر پھٹکار برس رہی ہوگی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی کتاب کو، پیغمبر کو جھٹلایا۔ اور فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، تو کافروں کو کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، اور تقوی والوں کو، نیک لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو اور جو نیک لوگ ہیں وہ سلام کرتے ہوئے
کہتے ہوئے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اپنے اپنے جگہوں پر چلے جائیں گے جہاں ان کو رہنا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو فرمایا کہ تیار کرنے کے لیے توحید کا عقیدہ اپنانا انتہائی لازمی ہے۔ سورۃ الغافر، یہ غافر جو ہے معاف کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات غافر الذنب، معاف کرنے والا ہے گناہوں کا، بشرطے کہ اس سے صحیح سچے معنوں میں معافی مانگی جائے۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے درمیان جو معرکہ ہے، جو لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ نا حق اور باطل کے درمیان، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن کریم سے اس صورت کی بھی ابتدا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کئی صدیاں گزرنے کے بعد فرمایا کہ آج بھی اسی طرح آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور اس کا معجزہ ہونا ظاہر ہے۔ اتنی جدید ٹیکنالوجی کہ لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے، لیکن قرآن کریم میں آج تک ابھی بھی اس حالت میں بھی کسی نے ایک زیر زبر کا مسئلہ معاملہ کم و بیشی جو ہے وہ نہیں ثابت کر سکا ہے، اور نہ انشاءاللہ کر سکے گا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لا سکے گا، اور نہ اس کی کسی بات کو کوئی جھٹلا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فرشتوں میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حملۃ العرش ہے، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، عرش کے پاؤں سے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ حاقہ میں بھی آتا ہے۔ جو 8 فرشتے ہیں، یہ پھر 4 ہو جائیں گے، پھر یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ فرشتے فرمایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، لہٰذا اے اللہ تو بھی توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ وہ بھی اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جیسے جہنمیوں کا تذکرہ آیا نا، تو قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جنتیوں کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ ذکر ہوتا ہے، اور جہنمیوں کے بعد جنتیوں کا۔ تو پھر اللہ نے جنت والوں کا تذکرہ بھی فرما دیا، اور اہل کفر کا تذکرہ بھی۔ یہ تو نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، توبہ کرنے والے۔ پھر فرمایا کہ جو جہنمی ہے، اہل کفر ہے، ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ ان کے لیے بھی فرشتے کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے، ان کو نہیں بخشنا، اور ان کو جو سزا ہے اللہ ان کو یہ سزا دے دینا۔ یعنی وہ نیک لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ مغفرت کے قابل نہیں ہے۔ اور کفار اور فجار کا حال جو ہے وہ بھی یہی ہے، فرمایا کہ وہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا، وہ برے اعمال کا نتیجہ وہاں پر دیکھ لیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر درخواستیں بہت کریں گے کہ اللہ ہمیں اس سے نکال دے، ہم چلے جائیں گے واپس دنیا میں، ہمیں بھیج دے، ہم کچھ دوبارہ کریں گے، اچھا کریں گے۔ فرمایا کہ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، ایک ہی بار زندگی ملتی ہے، اب جب آ گئے ہو تو پھر یہ عذاب کو آپ چکتے رہو، اب ہمیشہ اسی عذاب میں تمہیں رہنا ہے۔ فرعون کا تذکرہ یہاں پھر آ جاتا ہے کہ یہ چونکہ سرکشی کا ایک بہت بڑا کردار تھا، تو اس صورت میں اس کا واقعہ آیا ہے، لیکن ایک نئی بات اس میں یہ بیان ہوئی ہے جو دوسری صورتوں میں نہیں ہے، کہ فرعون کے زمانے میں بھی ایک مومن بندہ تھا، جیسے پہلے صورت یاسین میں ذکر ہوا تھا۔ یہ کہ ہر موقع پر ایسے ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی تائید کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کی دعوت کی تائید کرتے ہیں۔ وہ پیغمبر تو نہیں ہوتے، لیکن پیغمبر کے ساتھیوں میں ہوتے ہیں، اور وہ پیغمبر ہی کی دعوت کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک رجل مؤمن کا تذکرہ آتا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام مومن بھی ہے، سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس مومن بندے نے کیا کہا؟ فرمایا کہ یہ ایسا شخص تھا جو خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، لیکن یہ شروع میں یہ نہیں بتا رہا تھا کہ میں مومن ہوں، بس ویسے ہی خیرخواہ بن کر یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ان کی بات پر غور کرو۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جب ان کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو اس نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو جس کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ تو اللہ کی طرف بلانے والا اور اللہ کی دین کی دعوت دینے والا، یہ معجزات بھی اس کے پاس ہیں، دلائل بھی اس کے پاس ہیں، تو کیوں اتنی سی بات پر اس کو قتل کرتے ہو؟ تو اس لیے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، اس ترتیب یہ نہ کرو۔ اور اب اس نے جب لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھی تو لوگوں کو اس کی بات پر بڑا یقین آ گیا کہ یہ تو واقعی صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت بظاہر مسلمان نہیں نظر آیا، وہ تو ثالث تھا، دل میں ایمان قبول کر چکا تھا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ ان کی بات مانیں اور ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ورنہ پھر نقصان میں آ جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے
کہ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ شخص جو باتیں کر رہا ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ نقصان دے رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو اب دعوت دے رہے ہیں لیکن یہ تو ان کی دعوت کو پکی کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس نے پہلے فیصلہ سنا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا وجود جو ہے ابھی میں برداشت نہیں کروں گا، اور پھر اس مومن بندے کی تقریر کے لیے مذاق اڑانے کے لیے اور اس کی باتوں کو دبانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ ایسے کرو کہ میرے لیے ایک بلند مکان اور بلند عمارت تعمیر کرو، نعوذ باللہ میں اونچائی میں جا کر، اونچی جگہ پر جا کر دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا نعوذ باللہ کدھر ہے، تاکہ میں یہ دیکھ لوں۔ تو یہ مذاق کے طور پر، تاکہ یہ باتیں سب کے سامنے آئیں گی اور یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا خدا، میرا اللہ اوپر ہے، میں دیکھتا ہوں۔ کتنی بڑی عمارت بناؤ گے، کہاں سے دیکھو گے؟ لیکن یہ صرف یہ ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی دعوت کو رد کرنا ہوتا ہے انبیاء کرام کی، اور دلیل تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر دشمن مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق مذاق میں کہتے ہیں کہ ان کی بات ہوا میں نکل جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور ان کی باتوں کو مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، تو اس میں ان کی بات دب کر رہ جائے گی۔ یہ پرانا طریقہ ہے، آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس ترتیب کے مطابق دھمکی کی زبان، مذاق اڑانے کی زبان استعمال کرتے ہوئے یہ باتیں فرعون نے کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو مومن شخص تھا اس نے پھر بھی اپنی دعوت جاری رکھی، لیکن ظاہر ہے کہ فرعون تو ایمان لانے والا تھا نہیں، اور نہ اپنے مقربین جو اس کے قریبی لوگ تھے ان کو بھی ایمان کے لیے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ اللہ کا بندہ تو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اور فرعون اور اس کے ماننے والے سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں، پھر اللہ نے آگے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہی نعمتیں جو انسانوں کے اوپر اللہ نے کی ہے، کہ ان کے لیے اللہ نے رات میں سکون رکھا، دن جو ہے معاش کے لیے رکھا، اس میں کمائی کا وقت بنایا ہے، زمین آسمان، اور زمین کو سکون کے لیے، اور آسمان وغیرہ، یہ سب جو ہے ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کو ایک ہر شہری، دیہاتی، ان پڑھ اور پڑھا لکھا ہر آدمی دیکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ آگے اس صورت میں ایک اور فرمایا کہ اگر ان ساری چیزوں کو، یہ تو چلو دور کی بات ہے نا، اپنے آپ کو دیکھو، یہ آگے بھی آئے گا، وفی انفسکم، یعنی اپنے نفس میں غور و فکر کر لو۔ اگر اپنے بدن میں غور و فکر کرو گے، دور زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی آپ کو اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ملیں گی کہ کس طرح ایک انسان اب ماں کے پیٹ میں کس طرح بنتا ہے، پھر کس طرح اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، اور پھر دنیا میں آتا ہے، اور پھر چھوٹا، کمزور، ناتوان، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر اللہ نے اس کو ایک رونے کی طاقت دی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بھوک، پیاس اور تکلیف کا اظہار کرتا ہے، پھر ماں اس کو اس ترتیب سے پالتی ہے اور اس کو خوراک دیتی ہے، اللہ نے وہ ذریعہ بنا دیا، تو اس کے بعد پھر وہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا دوڑنا، یہ سب کچھ باتیں، یہ سب سیکھتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی عمر ڈلتی چلی جاتی ہے، چنانچہ آتے آتے آخر میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ پورا نظام اللہ نے انسان کے بدن میں رکھا ہے، تو یہ اسی پہ غور و فکر کر لے کہ کیسے اللہ نے ابتدا میں انسان کو بنایا اور پھر کیسے اس کو واپس اختتام کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اللہ کا ایک نظام ہے، انسانی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ تو پھر جب شروع میں اللہ نے جس طرح اس کو بنایا، اس طرح بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی اگر ان قدرتوں کو اور ان باتوں پر تھوڑا غور و فکر کرے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ صبر کی تلقین بھی کی گئی ہے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صبر فرمائیں، اور یہ جو زمین پر چلنے پھر کر دیکھ لیجئے کہ یہ جو لوگ جھٹلانے والے تھے، گمراہ تھے، ان کا انجام کیا ہوا ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا دستور قانون یہ ہے کہ جو متکبر اور سرکش ہوتے ہیں، یہ عذاب کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا ایمان اس کے بعد قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ لاتے ایمان تب ہے جب ان کے سامنے عذاب آ جاتا ہے، جب موت آ جاتی، موت سامنے ہوتی ہے، فرمایا کہ پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس کا اپنا وقت ہے، اس وقت ایمان لانا چاہیے۔ سورہ فصلت جو ہے، اس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں بھی ابتدا جو ہے حامیم کے ساتھ اس کی ہوئی۔ اس سے پہلے والی صورت سورہ مومن ہے، یہ تقریباً 7 صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں حوامیم سبع۔ حوامیم یعنی وہ صورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کریم میں جس ترتیب سے اسی ترتیب سے یہ اللہ نے نازل فرمائی۔ تو ان سب کے اندر ایک مخصوص ایک ہی اس کا تقریباً مضمون ہے اور ایک ہی انداز اللہ نے اس کو وہی دعوت اس میں ذکر فرمائی ہے کہ حامیم، اس کے بعد اب قرآن کریم کتاب کا تذکرہ، اور اس کے بعد آگے پھر توحید اور مضامین اور ان باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔
تو یہاں بھی یہ جو صورت فصلت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ قرآن کریم کا، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں ماننے والے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اندھ و بہروں کے ساتھ خود تشبیہ دے رہے ہیں، وہ اندھ و بہروں کی طرح ہیں، وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہم تو نہیں سمجھ سکتے، یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے، یہ سب کچھ واضح ہے، اور مشرکین نہ ماننے کے لیے خواہ مخواہ میں بہانے کرتے ہیں۔ تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ فرمائیے کہ مجھے کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یا کوئی اور مخلوق ہوں، میں بشری تقاضے رکھنے والا انسان ہوں، البتہ فرق یہ ہے کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے۔ تو عام انسانوں کی طرح پیغمبر نہیں ہوتے، بہت فرق ہوتا ہے، لیکن ضروریات کے حساب سے، پیدائش، زندگی وغیرہ، دنیا میں آنے جانے کے حساب سے تو وہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مشرکین کے کفر اور شرک پر بڑا تعجب ہے۔ اس صورت میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی عظمت، بڑائی، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ شرک و کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اللہ کی اتنی قوت و طاقت جو اللہ نے ان کو دی ہے، ان کو چاہیے کہ اس پر یہ شکر ادا کرتے۔ قوم عاد کا تذکرہ مثال کے طور پر فرمایا، قوم عاد والے بڑے طاقتور تھے، دنیا کے حساب سے بڑے بڑے قد اور بڑی طاقتیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ کو نعوذ باللہ چیلنج کرنے لگ گئے کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، ہمیں عذاب کہاں سے آ سکے گا، ہمیں عذاب کیا کہے گا، ہم مقابلہ کریں گے۔ فرمایا انجام کیا ہوا؟ ہواؤں کے ساتھ۔ یہ ہوا کیا چیز ہے؟ نظر بھی نہیں آتی، تو اللہ نے پھر ایسی چیز بھیجی کہ جس ذریعے سب کو اڑا کے رکھ دیا، اور پتہ چل گیا ان کو کہ بھائی دیکھو، ہم اللہ کو چیلنج کر رہے تھے، اللہ کے عذاب کو کہ ہمارا کیا بگاڑیں گے، اور یہ عذاب سے کیا بگڑے گا، لیکن پھر دیکھا دنیا نے آج بھی ان کے وہ مقامات، اور وہ جو گھر بناتے تھے اور جو وہ پہاڑوں کے اندر اپنے لیے بناتی تھی جگہ، وہ آج بھی موجود ہیں اور وہ آثار موجود ہیں۔ قوم سمود کے اوپر زلزلہ آیا تھا، قوم سمود نے بھی نافرمانی کی، فرمایا عاد اور سمود دونوں سرکش قومیں تھیں، یہ بطور مثال ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مخلصین مومنین جو ہے، جو لوگ ایمان پر استقامت رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو ایک مرتبہ رب کہہ دیا تو کہہ دیا، اب اسی پر قائم ہے۔ فرمایا کہ یہی اصل میں استقامت ہے، یہی ولایت ہے، اور ولی اسی کو کہتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک بھی فرمایا جو استقامت والے ہیں نا، ان میں بھی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، قابل تحسین وہ ہیں جو اخلاص کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پھر اللہ کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خود اس پر قائم ہے تو قائم ہے، بیٹھ گئے کسی کونے میں، نہیں، وہ پھر اس کی طرف دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، کیونکہ جب دوسروں کو بلایا جائے گا، دعوت دی جائے گی، تو اپنا ایمان، اخلاص یہ بھی مضبوط ہوگا، ورنہ یہ پھر پڑھے پڑھے اس کا بھی وہی حال ہو جائے گا، کیونکہ جب اس کو آگے محنت نہیں کی جائے تو پھر وہ اخلاص اور ایمان جو ہے وہ اس طرح مضبوط نہیں رہتا۔ اور فرمایا جو نیک عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کرے گا تو اس کا انجام اسی کے اوپر آئے گا، لہذا اللہ تعالیٰ تو ہے جو ان سب باتوں کی سزا دینے والا، پوچھنے والا موجود ہے۔ غیب کے علم کے بارے میں بھی صورت کے آخر میں آیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قیامت کب آئے گی، اور قیامت کا علم کہاں ہے، تم لوگ کہتے ہو قیامت آنے والی ہے، کہاں ہے؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت کی کوئی تاریخ مقرر میں نے اپنے بندوں کو نہیں بتائی، میں نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں بتائی، قیامت کی تاریخ کا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فرمایا قیامت آئے گی اچانک، کہ لوگ اپنے کام کاج اور خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے کہ اچانک یکایک ان کے اوپر سور پھونکا جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ تو فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ مشرکین سے یہ سوال کرے گا کہ کہاں گئے وہ جن کو تم دنیا میں میرا شریک ٹھہراتے تھے، آ جائیں ابھی تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچا کے دکھائیں۔ ان کو پکڑ پکڑ کر ان بتوں کو ان کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، وہاں ان کو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بت تو کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ابھی وقت ہے، ان باتوں کو مان لو، اور یہ وعدہ اللہ نے فرمایا کہ کائنات اور انسان کی ذات میں جو راز ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ان کے سامنے پھر واضح فرما دیں گے، اور جب یہ راز وہاں کھل جائیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک حق اور سچی کتاب ہے۔ لیکن یہ کہ ضروری یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جیسے جیسے واضح ہوتی جائیں، اللہ پر ایمان انسان لاتا جائے۔ دنیا میں اب بھی ایسا ہو رہا ہے، اتنی ساری چیزیں واضح ہو رہی ہے، اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ ایمان لا رہے ہیں، وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آج ایسی جگہ باہر ممالک میں موجود ہیں، ایسے مقامات موجود ہیں کہ وہاں ایک ادارے کے بارے میں کل بات آئی وہاں یورپ میں، کہ وہاں ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کی بنیاد رکھنے والا جو اس کا سربراہ ہے، جو وہاں اس جگہ کو سنبھال رہا ہے نا، وہ جو دعوت کا مرکز ہے، وہ جو عبادت کا مرکز ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا جو پہلے اس کو بم سے اڑانا چاہتا تھا، غیر مسلم تھا، لیکن بعد میں جب اس نے کہا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح ان میں کیا ہے کیا،
تو جا کے دیکھا قرآن کریم کا مطالعہ، قرآن کریم کی باتیں، دعوت اسلام کی، اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی۔ آج وہ خود اس مرکز کو چلا رہا ہے اور وہ بہت بڑا مبلغ اور دعوت دینے والا بن گیا۔ تو یہ سے بہت سی مثالیں ہیں۔ تو غور و فکر کی دیر ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں اللہ نے واضح رکھی ہوئی ہے۔ سورۃ الشورى کے اندر ایک چیز ہے کہ یہاں بھی وہی ترتیب ہے، وحی اور رسالت، اللہ کی طرف سے جو وحی قرآن کریم اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت۔ تو یہ لوگ جو ہے قرآن کریم کو نہیں مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا چیلنج بھی قبول نہیں کر سکتے، اس کی طرف کوئی چیز، کوئی صورت بنا بھی نہیں سکتے، پروپیگنڈا کرتے ہیں، دلیل ان کے پاس نہیں ہے قرآن کے رد کرنے کے لیے، بلکہ قرآن ان کے اوپر رد کر رہا ہے اور وہ باتیں سب صحیح ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم جیسے آپ کی طرف وحی ہے اے اللہ کے پیغمبر، اسی طرح یہ پہلے انبیاء کرام کے پاس بھی وہ اللہ کی وحی آتی رہی ہے، اور قرآن کریم عربی میں ہے، اور آنن عربین، یہ عربی میں ہے، اور کیونکہ وہ جو اول مخاطب تھے نا وہ عربی تھے، اور عربی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گویا کہ اہم زبان ہے، اس کی جنت کی بھی زبان ہے، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بھی زبان ہے، اس لیے عربی سے محبت کرو، عربی سیکھو، سکھاؤ۔ تو اس لیے قرآن کریم فرمایا عربی میں ہے، اور عربی سب سے فصیح بلیغ زبان بھی ہے، اور پھر عربی بھی ایسی عربی کہ وہ عربی جو عام بولنے والی عربی اس طرح نہیں ہے، بہت بڑی فصیح بلیغ عربی ہے کہ جس کا مقابلہ نہ وہ لوگ کر سکے نہ آج کوئی کر سکتا ہے۔ مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ بھی اس پہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ ان لوگوں نے، ان کو بھی دین کی دعوت کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور ان کے متبعین ماننے والوں کو آپس میں فرقہ بازی سے منع کیا گیا تھا کہ ایک ہی پیغمبر کی بات پر چلو، کتاب پر چلو، لیکن جب ان لوگوں نے آپس میں اختلافات شروع کر دیے تو ان کی حالت کیا ہو گئی، پھر ساری دنیا نے دیکھا۔ مسلمان بھی اگر اسی طرح اختلافات میں رہے گا تو کمزور رہے گا، اور جب اتفاق پیدا کرے گا تو پھر دیکھو کہ دنیا کے اوپر کیسے اس کی حکومت ہوتی ہے۔ لیکن لوگ، دشمن جو ہے وہ مسلمان کو کبھی متفق ہونے نہیں دیتے، اور مسلمان پھر اسی چکر میں آ جاتا ہے، تو پھر کمزور ہی کمزور رہتا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا اس صورت میں کہ جو کامیابی کی اہل ایمان کی صفات کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصہ اگر آئے تو معاف کر دیتے ہیں، نماز کی پابندی، رب کی فرما برداری، اپنے کام مشورے سے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اسی وجہ سے صورت کا نام شورا ہے، کہ جب بھی ان کا کوئی کام آپس میں پیش آتا ہے، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، مشورہ ضرور کرتے ہیں۔ مشورہ اچھی چیز ہے، اور اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے بات رکھی، یہ بھی ایک قسم کا مشورہ ہے۔ حالانکہ فرشتے مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن یہ ہے کہ جی بات سامنے آ جائے کہ اس طرح کا میں کام کرنے والا ہوں، میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو اس لیے ان کے سامنے سے باتیں آئیں، اور پھر جو جیسے سورہ بقرہ میں گزرا۔ تو اگر یہ چیزیں جو ہے کوئی ظلم کرے تو پھر اچھے طریقے سے، گویا کہ مناسب طریقے سے یا تو معاف کرتے ہیں، یا اگر بدلہ بھی لیں تو حد کے اندر لیتے ہیں، اور مال جو دیا اللہ نے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے صفات مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الزخرف جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں یہ زخرف کا لفظ آیا ہے جو زیب و زینت اور سونے اور ان چیزوں کے معنی میں ہے، اس لیے صورت کا نام یہ ہے۔ ابتدا اس کی بھی حامیم سے ہے، اس کا بھی موضوع ایمان ہے، قرآن کریم کے ذکر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دلائل قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ اور جاہلیت میں ایک نفرت، ایک سوچ تھی کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی نا تو بہت برا سمجھتے تھے، اور زندہ بھی درگور کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے۔ اور جب بیٹی ہوتی تھی تو لوگ منہ چھپا کر پھرتے تھے کہ جو ہے لوگوں سے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، شرم کے مارے ان کو بہت زیادہ شرم آتی تھی۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایسے بیکار لوگ ہیں کہ یہ بیٹیوں کو اپنے لیے شرم سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے، بیٹیاں شرم نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی رحمت ہیں، لیکن ان کے ہاں پھر جب فیصلے کی بات آتی ہے نا تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ جب بیٹی بری چیز ہے تو اللہ کے لیے کیوں بیٹی مانتے ہو؟ تو یہ تضاد ہے جو ان کے عقیدے میں ہے۔ فرمایا کہ دونوں باتیں غلط ہیں، نہ تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ بیٹی کوئی بری چیز ہے، بیٹی بیٹا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی۔ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم تو ان کی ملت پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کے ملت پر نہیں ہے، یہ تو شرک کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، وہ تو توحید کی دعوت دیتے تھے، ان کی توحید کی دعوت، ان کے واقعات قرآن کریم نے ذکر کر دی۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی
تو لوگ آپ کو ساحر، جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگ گئے، دیوانہ نعوذ باللہ اور مجنون وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ان کی حماقت، بیوقوفی ہے، جہالت ہے، اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا۔ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو در یتیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک یتیم تھے، ایک عام سے گھرانے میں، یعنی ٹھیک ہے مقام ان کے قبیلہ تو بہت اونچا تھا، لیکن یہ کہ جس انداز سے وہ ان کی ابتدائی گزری، اور فقیر بھی تھے، مالی حساب سے بھی ایسا کچھ نہ کچھ شروع میں نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم اور اللہ کو نازل کرنی تھی تو کسی مالدار شخص پر نازل ہو جاتی، کسی سردار پر نازل ہو جاتی۔ بڑے بڑے سردار موجود ہیں جن کے لوگ عزت احترام کرتے ہیں، پورے پورے قوم قبیلوں کے سردار ہیں، تو ان کے اوپر کیوں نازل ہوئی؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا کام ہے، نبوت کس کو دوں، یہ میں جس کو چاہوں دیتا ہوں، یہ اس پہ نہیں ہوتا کہ کون سردار ہے اور کون مالدار ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جس میں اپنی وہ جس میں قابلیت اس کی رکھتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ذات، یہ شخص، یہ ہستی اس کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سفارش سے حاصل ہو جائے یا کسی محنت اور ریاضت سے حاصل ہو جائے، کہ ایک شخص جو ہے بہت زیادہ عبادت کرے اور اس کے بعد کہے کہ جی میں پیغمبر بن گیا، یا کوئی ایسے کورس ہوتے ہیں اس کے لیے کہ کورس کرے گا تو پیغمبر بن جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ تو محض ہی اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی چوائس جسے کہتے ہیں، انتخاب اللہ کا ہے۔ اس میں کسی انسان کو، کسی فرشتے کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جس کے بارے میں اللہ چاہے گا وہ اس کو پیغمبری نبوت دے گا، اور دی ہے اللہ نے، اب تو بند ہو گئی، لیکن جب اللہ نے دی تھی اللہ فرمایا کہ میں اسی کو پیغمبر بناتا ہوں، یہ میری مرضی ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، اور جاہلوں سے اعراض کرنے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ یہ جو سورۃ الدخان ہے، اس میں دخان ایک دھوئیں کا تذکرہ ہے، اور ایک دھواں جو ہے وہ ہے جو مشرکین کو قحط کے زمانے میں لاحق ہوا تھا، کہ مشرکین پر ایک قحط آیا تھا، تو بہت زیادہ بھوک پیاس کی وجہ سے جب اوپر دیکھتے تھے تو وہ ایک دھواں دکھائی دیتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے فضا میں دھواں ہے، حقیقت میں وہ دھواں نہیں تھا، لیکن ان کو ایسا لگتا تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس میں ليلۃ القدر کا بھی تذکرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ليلۃ القدر میں اتارا۔ ویسے تو قرآن کا تذکرہ عام آ گیا، لیکن اس صورت میں فرمایا کہ ليلۃ القدر میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اور مشرکین جو ہے فرمایا کہ یہ انکار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ پھر اس صورت میں کیا گیا کہ وہاں بھی وہ بہت کچھ کرتا رہا فرعون، لیکن اس کے کوئی کام نہیں آیا، مرا تو مرتے ہوئے ایمان قبول کی کوشش کی کرنے کی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اب قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سورۃ الجاثیہ جو ہے، جاثیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گرنے پہ، تو یہ جو مشرکین ہوں گے نا، یہ بھی قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گر کر جو ہے افسوس کا اظہار کریں گے اور معافیاں مانگنے پر آ جائیں گے، لیکن فرمایا کہ اس سے کوئی معافی نہیں ہوگی، اور دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور قیامت کے دن سب لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے اس طرح ہوں گے۔ تو اس میں اللہ کی عظمت، بڑائی، بزرگی کا تذکرہ بھی ہے، قرآن کریم کی حقانیت بھی ہے، اور مجرمین کے چہروں، مکروہ چہرے بھی دنیا کے سامنے آئے گئے ہیں، کہ جو لوگ آیات سن کر ایمان نہیں لاتے، فرمایا کہ ان کا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں بنی اسرائیل پر کی تھیں، پھر بھی انہوں نے ناشکری کی، ان کا انجام کیا ہوا، تو یہ سب اللہ نے سامنے رکھا ہے، کہ پھر انسانوں کو بھی، عام اس امت والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں کو سب کو اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن کریم بار بار قیامت کے دن پر ایمان لانے کی تاکید کر رہا ہے، کہ نیک بد ہر کسی کو جس دن سزا، اعمال کا بدلہ ملے گا، جزا سزا۔ قرآن کریم کہیں انداز نصیحت والے انداز میں کرتا ہے، کہیں حاکمانہ سخت انداز میں کرتا ہے، تو یہ اللہ کی ترتیب ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہیں سوال جواب ہوتا ہے، کہیں کوئی اور منظر ہوتا ہے، تو قیامت کے دن کے بارے میں ابھی اس صورت کے اندر اس کا تذکرہ فرما دیا گیا ہے۔ تو یہ سب عبرت کی باتیں ہیں، کہ انسان ان تمام باتوں سے عبرت حاصل کرے، کہ قرآن کریم کس طرح بار بار اس چیز کو سامنے لاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو مانو، قرآن کو مانو، اور نہیں مانو گے تو آپ کے سامنے پھر یہ سب کچھ ہے، دیکھو اللہ کی نشانیاں دیکھو، اور اس کے بعد پھر جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا۔ یہی سب قرآن کریم کا موضوع ہے جو بار بار سامنے آ رہا ہے مختلف انداز سے۔ ہم تو اپنی زبان میں کہتے ہیں، لہٰذا ہماری باتوں میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی، ترجمے میں بھی وہ بات نہیں ہے، لیکن جو قرآن اللہ نے جس طرح نازل کیا، جس کو آتا ہے سمجھ، وہ پڑھ کے دیکھے تو اس کو پھر پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک بات اگر 30 سپاروں میں 30 مرتبہ آئی ہے، لیکن ہر بار اس کا انداز عجیب، مختلف، ہر بار اس کا مزہ الگ ہے، لطف الگ ہے، لیکن وہ اسی کو سمجھ میں آتا ہے جس کو قرآن سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا